السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سونے کی انگوٹھی پہننا اسلام میں حرام ہے، اور کیوں ہے اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں کہ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو اپنے داہنے ہاتھ میں اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں یعنی ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تو یہ حرام مردوں کے لیے ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس سے ناراض ہوئے اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھ لو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری انگلی سے نکال کر پھینک دیا تھا۔ تو دیکھیے کتنا ایماندار آدمی، کتنے سچے لوگ تھے وہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ قسم ہے اللہ کی، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ آج شادی بیاہ میں جو شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر وہ لڑکے کو جو انگوٹھیاں دی جاتی ہیں وہ اکثر سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، اور بڑے بڑے جو نمازی لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ بھی خوشی خوشی سونے کی انگوٹھی لے لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو سونے کی انگوٹھی لڑکے کو شادی کے موقع پر دیتا ہے تو دینے والی عورت بھی گنہگار ہے اور لینے والا مرد بھی گنہگار ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے سونا کا زیور، سونے کی انگوٹھی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے سونا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، نہ وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، نہ کسی قسم کا وہ سونے کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی حدیث کے تحت علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کچھ لوگ سونے کا قلم، بہت سے لوگ سونے کا قلم رکھتے ہیں، دولت مند لوگ سونے کا قلم سے اگر لکھتے ہیں یا رکھتے ہیں یا خریدتے ہیں تو وہ بھی گنہگار ہیں۔ ان کو بھی جس طرح سے سونے کی انگوٹھی رکھنے کا گناہ ہوگا، اسی طرح سے سونے کے قلم رکھنے کا گناہ ہوگا۔ تو بہت سے لوگ سونے کی گھڑی لیتے ہیں، اور شادی کے موقع پر بھی سونے کی گھڑی دی جاتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ سونے کی گھڑی لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ اسی طرح سے بہت سے عیش پرست لوگ جو ہے سونے کا سگریٹ لائٹر خریدتے ہیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگ سونے کی سگریٹ کی ڈبیا خریدتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اور سونے کا سگریٹ ہولڈر وغیرہ، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال مردوں کے لیے سونا کا استعمال کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی کی اجازت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک یعنی ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو وہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔
फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो अंगूठी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में रही। वो यहाँ तक कि वो एक कुएं में गिर पड़ी, जो किसी को बाद में वो आज तक वो अंगूठी मिल नहीं सकी। तो हदीस में आता है कि सोने की अंगूठी जो चांदी की अंगूठी जिसका जिक्र हो रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी पहनते थे, सोने की अंगूठी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सोने की अंगूठी नहीं पहनी, चांदी की अंगूठी पहनी। तो चांदी की अंगूठी में एक नगीना था, उस नगीने पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उससे वो मुहर मारते थे, इसलिए उन्होंने पहना था। तो हदीस में यह भी आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चांदी की अंगूठी जो पहनते थे जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता था, तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा के लिए जाते, बैतुल खुला के लिए जाते, तो अपनी अंगूठी को उतार लेते थे। इसीलिए इससे ये मसला निकला, उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी ऐसा लॉकेट पहनता है जिस पर सूरह आयतुल कुर्सी वगैरह लिखा होता है, या कोई ऐसा लॉकेट पहनता है जिस पर अल्लाह लिखा हुआ होता है, वो बाहर से दिखाई देता है, तो और उसी हाल में अगर वो इस्तिंजा के लिए चला गया, बैतुल खला के लिए चला गया, तो ये समझिए कि उसने उसकी सख्त तौहीन की और गुनाह हुआ। अलबत्ता वो अल्लाह का नाम या कुरान की कोई आयत तावीज़ के अंदर अगर बंद है तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो इसलिए सोना जो है वो मर्दों के लिए बिल्कुल हराम है, किसी भी तरह से हलाल नहीं है। और बहुत सी जगहों पर यह भी देखा गया है कि जो ज़्यादा दौलतमंद लोग होते हैं वो चांदी का गिलास और सोने का गिलास वगैरह बना करके जो है बतौर जहेज़ देते हैं, तो ये भी हराम है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आया है कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना भी हराम है। सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी का जेवर औरत इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सोने चांदी के बर्तन या सोने का इस्तेमाल औरत भी नहीं कर सकती है। अगर कोई चांदी के चम्मच से कोई औरत पानी पिए या अपने बच्चे को पिलाए, इस्तेमाल करे, वो भी हराम है। हत्ता कि सोने का खिलाल, जिससे दांतों में गोश्त फंसा हुआ जो होता है उसको निकालते हैं, तो चांदी या सोने का जो खिलाल होता है उसको भी हराम किया गया है, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। तो ये इतने जानकारी आपको हो गई। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा।